السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی اوپینین کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 203 سے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے دنوں ایام تشریق میں کرو، 2 دن کی جلدی کرنے والے پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ جاوے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ پرہیزگار کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ آج کی ہماری اوپینین کا ٹائٹل ہے ایجوکیشن پریارٹیز، یعنی کہ تعلیم کی ترجیحات۔ فرسٹ آف آل ہمیں یہ دیکھنا ہے پاکستان کے تعلیمی نظام میں کون سے مسائل ہیں۔ تو یہاں پہ کچھ مسائل میں نے ہائی لائٹ کی ہیں، جس میں لیک آف یونیفارمٹی ہے، جس کو حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے SNC کے ذریعے، یعنی کہ سنگل نیشنل کریکولم کے ذریعے، لیکن اس میں بھی کچھ پرابلمز ہیں جن کو ری اورینٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو ایک ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے لیک آف ایڈیکویٹ بجٹ، مناسب بجٹ نہیں دیا جاتا تعلیم کو، وفاقی لیول پہ بھی اور صوبائی لیول پہ بھی، کیونکہ تعلیم ایک ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے 18ویں ترمیم کے بعد، تو اب صوبوں کا زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ تعلیم کے اوپر زیادہ توجہ دیں۔ لیک آف پالیسی امپلیمنٹیشن، پاکستان کے تمام شعبوں میں یہ ایک مسئلہ درپیش ہے کہ پالیسیز تو بنا لی جاتی ہیں، لیکن جب ان کے نفاذ کی باری آتی ہے تو ان کو اچھے طریقے سے نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سے جو ہمارا تعلیمی نظام ہے یہ ڈیفیکٹیو ہے، اور جب کووڈ کی وجہ سے اب آن لائن ایگزام لینے پڑے تو یہ زیادہ ڈیفیکشنز کھل کے سامنے آ گئے۔ اسی طرح سے جو فزیکل فیسلٹیز ہیں وہ بہت زیادہ ناقص ہیں، ٹیچنگ کوالٹی بھی اچھی نہیں ہے، اور اسی طرح سے جو تعلیم ہے وہ ڈائریکشن لیس ہے۔ انرولمنٹ کی اگر بات کریں تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور بہت کم انرولمنٹ ہوتی ہے، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 20 ملین چلڈرن سکول سے باہر ہیں۔ اور اسی طرح سے اسکول میں ہائی ڈراپس ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو فیمیلز ہیں، بچیاں ہیں، وہ بہت زیادہ ڈراپ آؤٹ ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح سے جو ہمارا کریکولم ہے وہ بہت زیادہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے، اینٹیکویٹڈ ہے، اولڈ فیشن ہے۔ اور اسی طرح سے HEC کا ایشو بھی اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ تو آج کے اس اوپینین میں ہم 3 مسائل کو اسٹڈی کریں گے۔ جو اہم ہمارا فوکس ہوگا وہ ہمارا آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہوں گے، کہ جو بچے اسکول سے باہر ہیں وہ کتنے بچے ہیں اور ان کو دوبارہ اسکول میں کیسے لایا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک ہم HEC کے ایشو کو ڈسکس کریں گے، کہ جو HEC کا ایشو ہے کیوں انٹرنل ڈیوائڈڈ ہے HEC، اور وہاں پہ کون سے کنفلکٹس رفٹس پائے جاتے ہیں اور ان کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ اور ہم SNC کی بات کریں گے کہ اس کو کس طرح سے ایک ڈائریکشن دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے وہ ٹائم پیریڈ جس میں چیف منسٹر تھے شہباز شریف، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کون کون سی امپرومنٹس آئی تھی۔ اس میں ایک امپرومنٹ تھی اسکول انفراسٹرکچر میں، کہ اسکول کا جو بنیادی ڈھانچہ تھا اس کو بہتر بنایا گیا۔ اسی طرح سے جو ٹیچر ریکروٹمنٹ میتھڈ تھا، یعنی کہ اساتذہ کی بھرتیوں کا طریقہ کار تھا، اس میں تبدیلیاں کی گئی۔ NTS کو دیا گیا، 3 سال بھرتی ہوئے ہیں ایجوکیٹرز، اور PTI کے دور حکومت میں کوئی بھی ٹیچرز بھرتی نہیں کیے گئے۔ ہائی گریڈ سیلریز فار ٹیچر، اور اسی طرح سے جو تنخواہیں تھی اساتذہ کی ان میں اضافہ کیا گیا، اور ان کے گریڈز کو اپ گریڈ کیا گیا۔ پہلے 9 اسکیل میں تھے تو ان کو اپ گریڈ کر کے 14 اور 15 میں لایا گیا۔ اسی طرح سے بہت زیادہ زور دیا گیا مانیٹر کرنے پہ اور ایویلویٹ کرنے پہ، تاکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، طلباء ہیں اور اساتذہ ہیں، ان کی حاضری کو بہتر بنایا جا سکے۔ اور اسی طرح سے جو اسکول انرولمنٹ ڈرائیوز تھیں، جو آؤٹ آف اسکول چلڈرنس ہیں ان کو اسکول لانے کے لیے کافی کاوشیں کی گئیں، اور اسی طرح سے بہت زیادہ زور دیا گیا کوالٹی آف ایجوکیشن کو بہتر بنانے کے لیے۔ اسٹارٹ کرتے ہیں اس اوپینین کے ساتھ۔ ڈیورنگ دا ایئرس شہباز شریف واز چیف منسٹر آف پنجاب، ان سالوں میں جب شہباز شریف زیر اعلیٰ تھے پنجاب کے، ڈبل کاماز ہیں، فلو آف سینٹینس مینٹین رہے گا۔ اور یہ ٹائم پیریڈ کون سا تھا؟ 2013 سے لے کے 18 تک۔ دیر واز اے لاٹ آف ایمفسس آن امپروونگ دا کوالٹی آف سروس ڈلیوری ان 2 سیکٹرز، تو بہت زیادہ اسٹریس دیا گیا، زور دیا گیا، امپورٹنس، سگنیفیکنس دی گئی 2 سیکٹرز میں سروس ڈلیوری کو بہتر بنانے کے لیے۔ کولن ہے، کولن پریویس سینٹینس کو ایکسپلین کرے گا، اور ایکسپلینیشن میں بتایا گیا ہے کہ وہ 2 سیکٹرز کون سے تھے، صحت اور تعلیم کا سیکٹر۔ دا ایجوکیشن سیکٹر سا سگنیفیکنٹ ان پٹس ان دا ایریاز آف، تو اسی طرح سے جو تعلیمی سیکٹر تھا اس کو بہت زیادہ سگنیفیکنٹ سبسٹانشیل ان پٹس ملے۔ کون سے ایریاز میں؟ ایک تو جو بنیادی ڈھانچہ تھا اسکول کا اس میں بہتریاں لائی گئیں، اور اسی طرح سے جو اساتذہ کی بھرتی کا طریقہ کار تھا اس میں تبدیلیاں کی گئیں، اور ٹیچرز کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا، ان کے گریڈز کو بڑھایا گیا، اور اسی طرح سے ایک مانیٹرنگ اور ایویلویشن کا طریقہ کار لایا گیا جس نے
اسٹوڈنٹس اور ٹیچرس کی حاضری کو بہتر بنایا، اور جو اسکول میں انرولمنٹس کی ڈرائیوز تھیں، یعنی کہ جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن تھے ان کو اسکول لانے کی ڈرائیوز تھیں، اور ان کو تیز کیا گیا. اور اسی طرح سے جب ان کے دور کا اختتام ہونے والا تھا، اگین ڈبل کاماز ہیں، تو بہت زیادہ زور دیا گیا کوالٹی آف ایجوکیشن کے اوپر. اسی طرح سے جو ایجوکیشنل آؤٹ کمز ہوتے ہیں، تعلیمی نتائج ہوتے ہیں، ڈیڈ شو امپرومنٹس، ان میں بہتری دیکھنے میں نظر آئی ان اے نمبر آف امپورٹنٹ ویریبلس، بہت سارے امپورٹنٹ ویریبلس کے اوپر. اسٹوڈنٹ اینڈ ٹیچر اٹینڈنس بیکیم بیٹر، اور اسی طرح سے جو اسٹوڈنٹ اور ٹیچرس کی حاضری تھی وہ بہتر ہو گئی، بیٹر ہو گئی. سم آف لرننگ آؤٹ کمس آلسو شوڈ سم امپرومنٹس، اور اسی طرح سے کچھ جو لرننگ کے نتائج تھے ان میں بھی کچھ بہتری دیکھنے میں نظر آئی. لیکن سب سے اہم بات کیا تھی؟ ایمفسس دیا گیا، زور دیا گیا دیٹ ایجوکیشن گاٹ فرام چیف منسٹرز آفس اینڈ ہینس دا چیف سیکرٹریز آفس، کہ جو زور دیا جا رہا تھا تعلیم کے اوپر وزیر اعلیٰ کے آفس سے اور اس کے بعد چیف سیکرٹری کے آفس سے، کہ جو ایجوکیشنل ٹارگٹس ہیں ان کو حاصل کیا جائے، اٹین کیا جائے. اے ویری امپورٹنٹ گول فار ڈپٹی کمشنرز اینڈ ڈسٹرکٹ ایجوکیشنل اتھارٹیز. تو یہ ایک اہم گول بن گیا، منزل بن گئی ڈی سیز کے لیے اور جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز ہوتے ہیں، ڈیز ہوتے ہیں، ان کے لیے. سم آف دیز پریکٹسز، ان میں سے کچھ پریکٹس ایسی تھیں جن میں پیریوڈک اسٹاک ٹیکس ہیں. اسٹاک ٹیکس کیا ہوتے ہیں؟ آپ منتھلی، ایئرلی، ویکلی اسیسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں ریکارڈز کی. ہیو بیکم اے ریگولر پریکٹس ایٹ دا ڈسٹرکٹ لیول، تو یہ ضلعی لیول پہ ایک معمول کی پریکٹس بن گئی. ان اے وے ڈسٹرکٹ اتھارٹیز فار دا فرسٹ ٹائم کیم ٹو نو، تو پہلی مرتبہ یہ تھا کہ جو ضلع کی انتظامیہ تھی ان کو یہ معلوم ہوا کہ کس طرح سے ٹارگٹس کو سیٹ کیا جاتا ہے، اگرچہ کہ یہ ٹارگٹ سیٹ کیے جا رہے تھے لاہور سے. اینڈ ہاؤ اکاؤنٹیبلٹی فنکشنز وتھ سیٹنگ دا ٹارگٹ، اور کس طرح سے احتساب کیا جاتا ہے ان ٹارگٹس کے فنکشنز کو سیٹ کر کے. جو سابقہ وزیر اعلیٰ تھے عثمان بزدار، انہوں نے اس طرح کی ترجیح نہیں دی تعلیم کو جس طرح کی شہباز شریف نے دی تھی. چیف منسٹر کا جو آفس اسٹاک ٹیکس تھے وہ وینٹ اوے ہو گئے، دور چلے گئے. اسٹاک ٹیکس کے بارے میں ہم نے پڑھا کیا تھا؟ اسیسمنٹ کرنا. دو سسٹمز ہیو ریمینڈ ان پلیس، اگرچہ کہ سسٹم جو بنایا گیا تھا وہ ختم نہیں ہوا، وہ وہیں پہ برقرار رہا. اینڈ دیئر از سم ایمفسس اسٹل آن ڈسٹرکٹ لیول اسٹاک ٹیکس، اور اسی طرح سے جو ضلعی لیول پہ اسیسمنٹ تھی اس پہ کچھ زور دیا گیا. The pressure that was there to meet educational targets subsided after the change of government. لیکن جو ایک پریشر تھا ان ٹارگٹس کو میٹ کرنے کے لیے وہ حکومت کی تبدیلی کے بعد ختم ہو گیا. شہباز شریف از دا پرائم منسٹر ناؤ، شہباز شریف اب وزیر اعظم بن چکے ہیں. اٹ از ناٹ کلیئر، یہ واضح نہیں ہے ہاؤ لانگ دس کولیشن گورنمنٹ از گوئنگ ٹو لاسٹ، کہ کتنے عرصے تک یہ اتحادی حکومت برقرار رہے گی. بٹ پوٹینشلی، لیکن ممکنہ طور پہ اٹ کوڈ اسٹے فار مور دین اے ایئر، یہ ایک سال سے زیادہ عرصہ قائم رہے گی نئے آنے والے جنرل الیکشن سے پہلے. ایجوکیشن از اے ڈیوالوڈ سبجیکٹ. ڈیولوشن کب ہوئی تھی؟ 18th امینڈمنٹ کے بعد، جو کہ 2010 اپریل میں ہوئی تھی. اس کے بعد تعلیم ایک صوبائی سبجیکٹ بن گیا. سو شہباز شریف کین ناٹ کیری آؤٹ دا کائنڈ آف پروگرام ان دا ایجوکیشن. تو شہباز شریف اس طرح کا تعلیم میں پروگرام نہیں چلا سکتے جیسا کہ وہ جب وزیر اعلیٰ تھے پنجاب میں تب چلایا کرتے تھے. بٹ ایجوکیشن اسٹل نیڈس دا کائنڈ آف ایمفسس اینڈ ارجنسی، لیکن تعلیم کو ابھی بھی اسی طرح کے امپورٹنس اور ٹاپ پریارٹی کی ضرورت ہے دیٹ ہی واز ایبل ٹو کریٹ فار ایز اے چیف منسٹر، جس طرح کی انہوں نے جب وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے پریارٹی دی تھی. ہی ریئلی نیڈس ٹو برنگ دیٹ کائنڈ آف انرجی ٹو ایجوکیشن. ان کو یقینی طور پہ ضرورت ہے کہ اس طرح کی انرجی لائیں تعلیم میں وفاقی لیول کے اوپر بھی. A lot of time and effort has been spent by the previous governments. اسی طرح سے جو ماضی میں حکومتیں آئی ہیں ان کی جانب سے بہت زیادہ وقت اور کاوشیں صرف کی گئی ہیں سنگل نیشنل کریکولم کے اوپر، SNC کے اوپر. اے سنگل نیشنل کریکولم ڈز ناٹ میک سینس فار چائلڈ پاپولیشن. جو سنگل نیشنل کریکولم ہے وہ چائلڈ پاپولیشن کے لیے سینس نہیں بناتا کیونکہ یہ بہت زیادہ ڈائیورس ہے پاکستان کے اندر. سیٹنگ آف اسٹینڈرڈ قائم کرنا اور منیمم لیول آف ایجوکیشن، کم سے کم تعلیم کا جو معیار ہے اس کو یقینی بنانا فار ایوری چائلڈ از امپورٹنٹ. ہر بچے کے لیے یہ بہت زیادہ اہم ہے. دا پرائم منسٹر نیڈس ٹو انشور، پرائم منسٹر کو یہ یقینی بنانے کی ضرورت ہے دیٹ SNC از ری اورینٹیڈ ان دا رائٹ ڈائریکشن، کہ SNC کو دوبارہ سے ایک درست سمت دی جائے اسٹینڈرڈ سیٹ کر کے اور کوالٹی کو مینٹین کر کے. بٹ این ایون بگر ایشو that the federal government could help provinces think through
اور لیکن اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت صوبوں کی مدد کر سکتی ہے کہ وہ اس چیز کے اوپر کنسیڈر کریں کہ جو ایک بہت بڑا مسئلہ پاکستان کو درپیش ہے، اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ آؤٹ آف اسکول چلڈرن، یعنی جو اسکول سے باہر بچے ہیں اس کا ہے۔ بائی سم ایسٹیمیٹس، کچھ اندازوں کے مطابق تقریباً 20 ملین ایسے بچے ہیں جن کی عمر 5 سے 16 سال کے درمیان ہے، وہ اسکول سے باہر ہیں۔ کین دا فیڈریشن کم اپ ود دا سم کولیبوریٹو پروگرامز، کیا فیڈریشن وفاق کچھ ایسے پروگرامز لا سکتی ہے صوبوں کے تعاون سے کہ وہ اس مسئلے کو ٹیکل کرنا، ایڈریس کرنا، ایبزالو کرنا سٹارٹ کر دیں؟ if we are going to tackle an issue as large as this، اگر ہم اتنے بڑے مسئلے کو حل کرنے جا رہے ہیں، we need to buy in from the every top، تو ہمیں تمام اسٹیک ہولڈر سے بائی ان کی ضرورت ہوگی، ان کے تعاون کی ضرورت ہوگی، کولیبریشن کی ضرورت ہوگی، اینڈ وی نیڈ دیٹ کائنڈ آف انرجی اینڈ ایڈمنسٹریٹو ایکومین، تو ہمیں اس قسم کی انرجی اور انتظامی ذہانت کی ضرورت ہوگی جو کہ شہباز شریف نے پنجاب کے اندر شو کی تھی، ٹو بی ایبل ٹو پش دس ایشو ٹو دا ٹاپ آف ایجوکیشن ایجنڈا فار دا کنٹری، تاکہ اس مسئلے کو سب سے زیادہ ترجیح دی جا سکے۔ رائٹ ناؤ، ابھی کے لیے پاکستان پیپل پارٹی اس اتحاد کا، کولیشن کا حصہ ہے۔ if there is a commitment to tackle the issue of out of school children، لیکن اگر اس کے اوپر کوئی کمٹمنٹ ہوتی ہے، وعدے ہوتے ہیں کہ اس ایشو کو، یعنی کہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے مسئلے کو حل کیا جائے گا وزیر اعظم کی جانب سے، اینڈ if he can take some coalition partners along with him on this commitment، اور وہ اس پرومس کے اوپر کچھ اتحادی پارٹنرز کو لا سکتے ہیں، even though this government might only be around for a year، اگرچہ کہ یہ حکومت 1 سال کے لیے ہے، the conversations and possibly the programming that they start might continue، لیکن جو بات چیت اور جو اس کے اوپر پروگرامنگ سٹارٹ ہوگی وہ جاری رہ سکتی ہے جو سبسیکوینٹ آنے والی حکومت ہوگی اس کے لیے۔ There are many issues in the education that need immediate attention، تعلیم میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کو فوری توجہ کی ضرورت ہے، but if the Prime Minister can focus on out of school children، لیکن اگر پرائم منسٹر توجہ دے سکتے ہیں آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے اوپر اور منیمم سٹینڈرڈز آف کوالٹی، یعنی کہ تعلیم کا کم سے کم معیار سیٹ کرنے کے اوپر، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن، نفاذ کے اوپر، اٹ وڈ بی مور دین ورتھ وائل ایجنڈا، تو یہ ایک بہت اہم ایجنڈا ہوگا ٹو ہیو آن دا اسکول ایجوکیشن فرنٹ فار دس گورنمنٹ، اسکول ایجوکیشن کے لیے اس حکومت کی جانب سے۔ دا ادر امپورٹنٹ ایریا ان دا ایجوکیشن، دوسرا جو اہم ایریا ہے تعلیم کے اندر، دیٹ نیڈس دا پرائم منسٹر امیڈیٹ اٹینشن، جس کو پرائم منسٹر کی فوری توجہ کی ضرورت ہے، از ہائر ایجوکیشن، تو وہ اعلیٰ تعلیم ہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن فنکشننگ نہیں ہے، صحیح طرح سے کام نہیں کر رہا پچھلے 18 مہینوں سے۔ پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے انہوں نے ایچ ای سی کے مسئلے کو بہت برے طریقے سے ہینڈل کیا ہے، اور انہوں نے خاص طور پہ جو صدارتی آرڈیننس نکالے ہیں اس زمرے میں، اور انہوں نے انڈرمائن کیا ہے اتھارٹی کو اور ایچ ای سی کے ورک کو بہت بری طرح سے متاثر کیا ہے۔ دا بیٹل ٹو گیٹ دا انکمبنٹ چیئر آؤٹ، اور یہ جو جنگ تھی جو موجودہ چیئر پرسن ہیں ڈاکٹر طارق بنوری، ان کو باہر نکالنے کے لیے اور ایک اپنا فیورڈ پرسنل لانے کے لیے ایچ ای سی کے اندر، تو اس نے اس کمیشن کو مکمل طور پہ نان فنکشنل کر دیا۔ دس نیڈس ٹو اینڈ، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، نہ صرف ایچ ای سی میں بلکہ پاکستان کے تمام دوسرے اداروں میں، جس طرح ہم نے دیکھا نیب میں، ایف آئی اے میں، جو بھی نئی حکومت آتی ہے وہ اپنے فیورڈ پرسن لانے کی کوشش کرتی ہے، جس سے جو نظام ہے، سسٹم ہے، ڈسپنسیشن ہے، وہ تو تمام سارا ہالٹ ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ ایچ ای سی ایکٹ نیڈس ٹو بی ریسٹورڈ، اور اسی طرح سے جو ایچ ای سی کا ایکٹ ہے اس کو دوبارہ سے بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ اینڈ دا کمیشن نیڈس ٹو بی ریکانسٹیٹیوٹیڈ، اور اس جو کمیشن ہے ایچ ای سی، اس کو دوبارہ سے ریکانسٹیٹیوٹ ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے۔ دا چیئر ویدر اٹ از دا انکمبنٹ اور سم ون ایلس، جو چیئر پرسن ہو چاہے وہ موجودہ ہوں یا پھر کوئی اور ہوں، نیڈس ٹو کم ان ود اے فریش مینڈیٹ، ان کو ایک نئے مینڈیٹ کے ساتھ آنے کی ضرورت ہے، اور لیجیٹیمیسی، قانونی حیثیت کے ساتھ، اینڈ ود دا بیکنگ آف اے نیو کمیشن، اور ان کو سپورٹ ہونی چاہیے نئے کمیشن کی۔ دا کرنٹ کمیشن ہیز ٹو مینی انٹرنل ڈویژن، جو موجودہ کمیشن ہے اس کے اندر بہت سارے اندرونی اختلافات ہیں اور یہ مؤثر طریقے سے فنکشن نہیں کر سکتا۔ دس کین بی ڈن ایزلی، یہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے، اینڈ نیڈس ٹو بی ڈن فیئرلی کوئکلی، اور اس کو بہت تیزی سے کرنے کی ضرورت ہے۔ ون ہوپس دا پرائم منسٹر ول لک ان ٹو دا ایچ ای سیز ایشوز سون،
یہ امید کی جاتی ہے کہ وزیر اعظم HEC کے مسئلے کے اوپر جلد دیکھیں گے۔ شہباز شریف ہیز مینی ایئرز آف ایکسپیرینس، شہباز شریف کے پاس بہت سالوں کا تجربہ ہے پروونس کو، صوبے کو مینیج کرنے کا، اینڈ ہی ہیز اے ریپوٹیشن ایز این افیکٹو ایڈمنسٹریٹر، اور ان کے یہ شہرت ہے کہ وہ ایک اچھے انتظامیہ کے رکن ہیں۔ دا اسپیسیفک پروگرامز، جو خصوصی پروگرامز تھے جن کا نفاذ کیا گیا صوبائی لیول کے اوپر، ان کو وفاقی لیول کے اوپر اس طرح سے ٹرانسپلانٹ نہیں کیا جا سکتا، بٹ ہز ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس، لیکن جو ان کا انتظامیہ کا تجربہ ہے اور جو انرجی ہے اس کی ضرورت ہوگی۔ اتحادی حکومت مائٹ ناٹ ہیو مائی ٹائم، ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے اگلے الیکشن سے پہلے، اینڈ دیر آر لاٹ آف ایشوز، اور بہت سارے مسائل ہیں جن کو فوری توجہ کی ضرورت ہے نئے وزیر اعظم کی جانب سے، بٹ ہوپ فلی، لیکن امید کی جاتی ہے he will be able to give some attention to education issues as well، وہ تعلیمی مسائل کو بھی اتنی توجہ دے سکیں گے جتنی وہ اکانومی یا دوسرے فرنٹس کو دے رہے ہیں۔ اینڈ ان دس فیلڈ، اور اس ایریا میں، if he only starts to tackle the larger issue of out of school children، اگر وہ حل کر لیتے ہیں بڑے مسائل کو جس میں سکول سے باہر بچوں کا مسئلہ ہے اور اسی طرح سے منیمم تعلیم کے معیار ہیں، اور خاص طور پہ HEC کا جو ایشو ہے، ان کو اگر وہ حل کر لیتے ہیں تو یہ ان کی جانب سے بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوگی۔ امید ہے آج کے اس اوپینین کو آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ فرسٹ آف آل ہم نے پرابلمس بتائے، تعلیم کے اندر کون سے پرابلمس پائے جاتے ہیں پاکستان میں، جس میں لیک آف یونیفارمٹی ہے، بجٹ کا ایشو ہے، پالیسی امپلیمنٹیشن کا ایشو ہے، ایگزامینیشن سسٹم بہت زیادہ ڈیفیکٹیو ہے، ٹیچر کوالٹی جو ہے اور ٹیچر کی جو بھرتی کا معیار ہے وہ اچھا نہیں ہے، اور ایجوکیشن تعلیم ڈائریکشن لیس ہے، انرولمنٹ بہت کم ہے، آؤٹ آف اسکول چلڈرن بہت زیادہ ہیں، اسکول ڈراپ آؤٹس بھی بہت زیادہ ہائی اسکیل ہیں، آؤٹ ڈیٹڈ کریکولم ہے، اور HEC کا مسئلہ ہے۔ اور 3 مسائل کو ہم نے اسٹڈی کیا بیسیکلی، آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے مسئلے کو، SNC کے مسئلے کو کہ اس کو اسٹینڈرڈائزڈ ہونا چاہیے، کوالٹی کو امپروو کیا جانا چاہیے، اور HEC کے مسئلے کو کہ ان کو ہم نے دیکھا کہ یہ مسئلے ہیں کیا اور ان کو ٹیکل کس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے ہم نے شہباز شریف کے پچھلے دور کے بارے میں بھی دیکھا کہ کون کون سی امپرومنٹس آئی تھی جب پچھلی مرتبہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے۔ تو امید ہے تمام چیزوں کو آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو بند کرنے سے پہلے لائک ضرور کر دیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔